بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 2020 کا پہلا دن خود قلعہ ڈراور میں ہے، تو یہاں کے شاہی قبرستان کی طرف ہمارا سفر ہے۔ شاہی قبرستان بادشاہوں کا یہ مزارات، یہ ہمارے بزرگ ہیں، 90 کے قریب ان کی عمر ہے، بلکہ 90 کے قریب عمر ہے، اور سنا ہے کہ چھوٹے قد کا ہو اور اگر جسم بہت سلیم ہو تو اس کی عمر بڑھ جاتی ہے، باقی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان کا شاہی قبرستان کے کلید بردار ہے اور چابی انہی کے پاس ہوتی ہے، اور یہ چابی اپنے پاس رکھتے ہیں۔ یہ ہم شاہی قبرستان میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس میں یہ ٹائم میری عمر ہے 95 سال کا۔ ہاں ہو سی یہ سارا شاہی قبرستان ہے۔ مجھے یہ قبرستان دیکھ کے سمرقند کا قبرستان اور اس کے آثار، اس کی تعمیر، یہ سارا کچھ ویسے ہی محسوس ہونے لگ گیا ہے کہ میں سمرقند میں گیا تھا۔ یہ سب شاہی قبرستان ہے، اور یہاں جی ہاں جی ہاں سبحان اللہ۔ بیٹا کی مامون رشید یہ مامون میں تھی یہ بیگمات کی قبرستان ہے، بیگمات کے یہ ساری انہی کے ہیں۔ اندر ایک مسجد بنی ہوئی ہے۔ میں تھوڑا سا اس مسجد کے بارے میں عرض کروں گا۔ ایک منٹ، مسجد بند پڑی ہے، ویران پڑی ہے، اس میں کوئی نماز پڑھنے والا نہیں، اور لیکن اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاؤں، انوکھی ہے، کہ جو شخص اس مسجد میں آ کے 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور ایک تسبیح آیت الکرسی کی پڑھ لے، ایک تسبیح آیت الکرسی کی پڑھ لے، جو دل کی مرادیں پوری ہوتی ہے۔ میں نے کئی لوگوں کو بتایا، 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور ایک تسبیح آیت الکرسی کی پڑھ لے، اور اس کے بعد جو دعا مانگے قبول ہوتی ہے۔ کیوں؟ اصل میں یہ مسجد بنی اس لیے تھی کہ بادشاہوں کے محلات کے ساتھ بڑے بڑی ہستیاں، بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے صلحاء، بڑی بڑی ہستیاں یہاں بیٹھ کے چلا کاٹتی تھیں، اعمال کرتی تھیں، تسبیح کرتی تھیں، ذکر کرتی تھیں۔ ان کے اس اعمال اور تسبیح اور ذکر کی برکات ابھی تک موجود ہے، اور بہت زیادہ موجود ہے۔ آئیے اور اس کے علاوہ ایک عجیب ہے، مختصر عمل بھی بتا دوں، یہ لمبا عمل ہے کہ کوئی شخص آئے اور اس مسجد میں بیٹھ کے صرف ایک تسبیح درود پاک کی پڑھ لے، صرف ایک تسبیح درود پاک کی پڑھ لے۔ دنیا کی کوئی مراد ہے، دنیا کی کوئی مشکل ہے، دنیا کی کوئی پریشانی ہے، دنیا کی کوئی ناکامی ہے، اور زندگی کی کوئی الجھن ہے، وہ ساری ختم ہو جاتی ہے۔ شاہی قبرستان کے اندر مسجد ہے، قلعہ ڈراور اور شاہی قبرستان کے اندر مسجد ہے۔ چلو یہ شاہی مزارات ہیں، اندر گئے شاہی بادشاہ کے مزارات ہیں۔ یہ سب سے پہلے مزار کی طرف آئے ہیں، یہ پہلے ہیں، سب سے پہلے ہیں بہاول خان، جن کے نام تھے بہاول خان۔ یہ بہاول خان سب سے پہلے یہ ہیں، انہیں بعد یہ صاحبزادے ہیں 1225 میں، یہ 1184 میں ان کا وصال ہے۔ اچھا اب ان کے نام بہت واضح لکھے ہوئے ہیں۔ جاسانی ہمارے پیچھے اللہ
کہ شکارپور ہم شکارپور کیا کہ Chicago se sultan rafalarına. کون انہوں نے والد Ya. Aval Sadık Muhammed. اول اول اتھے ہی ہیں تے بہاول خان جڑا اول ہے وہ ملوک شاہ ہے O Maluk Şahin. ہاں زندہ Aga şey. ٹھیک ہے Bağlı. بہاول خان ثالث فتح خان Fatih Khan. جی Terzada şey. شہزادہ Bahar Bahar یہ بہاول خان İna da bekler. Terzada şey ne yapar? صاحبزادہ میاں رحیم یار خان یہ نیچے ادھر لکھا ہوا آپ ذرا غور سے دیکھیں یہ صاحبزادہ میاں رحیم یار خان 1883 میں ان کا وصال ہوا چھوٹی عمر میں نکی عمر ہے چھوٹے ہاں Subu Sadık. ہاں Hayır Serdar Muri'den de kadar var. یہ سخی کی قبر ہے سخی ہے آئے ذرا ادھر واپس آ یہ Hacı Bahar Bahar geldi. بہاول خان اتھائی خوف تھے ہاں یہ ہم مبارک ہاں İyi de olsa Sadık. ہاں یہ نواب سر صادق خان Sadık Muhammed Khan. Akli. Anjo. پنج یہ ان کے بیٹے ہیں عباس خان عباس یہ آگے سے محمد عباس عباسی اسلامی. یہ دو جگہ پڑھی ہوئی ہیں موجودہ نواب کی جاؤں میں بیدار اچھا ایک چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک حقیقت ہے اور جس کو ہم جھٹلا نہیں سکتے یہ صبح صادق تھے صبح صادق. ان کو صبح صادق کہتے ہیں میرے پاس ایک ریفرنس ہے حوالہ ہے ایک ریفرنس اور حوالہ ہے اس سخیاں ایجپتی تعمیرات میں مسایاں اہنا کروائیں جتنی یہ میرے سامنے ایک ریفرنس ہے میں پڑھ کے سنا رہا ہوں فضائل صدقات حضرت شیخ الحدیث مولانا ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے صفحہ نمبر 711 میں لکھا ہے کہ اگر سخی کی قبر پر جو دعا مانگے وہ قبول ہوتی ہے یہ میں فضائل صدقات کا حوالہ دے رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں بنا رہا ہوں اور فضائل صدقات ایک مشہور کتاب ہے شیخ الحدیث مولانا ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی اور پھر اس کے بعد ایک واقعہ بھی ہے کہ وہ ایک سخی کی قبر پہ قافلہ جا کے ٹھہرا اسی میں واقعہ لکھا ہوا ہے تو اس کے ساتھ واقعہ جب ٹھہرا قافلہ تو خواب میں ایک قافلے والے کو وہ سخی آیا اور کہنے لگے میرے ساتھ سودا کرتا ہے پوچھا کیا سودا کہا کہ اس پورے قافلے کی دعوت کر دے اونٹ مجھے دے دے اور میں تجھے اس سے بہتر اونٹ دوں گا تو نے کہا ٹھیک ہے اور انہوں نے خواب میں اس کو ذبح کر دیا اور جب خواب سے بیدار ہوا تو اونٹ ذبح تھا اس نے فوراً ذبح کیا اور سب کی دعوت کر دی اب وہ جب چلے تو ایک صاحب ہیں وہ اونٹ لے کے آوازیں دے رہے تھے کہ اس نام کا کوئی آدمی ہے جس نے میرے والد کے ساتھ سودا کیا ہے یہ اس کا بدلہ ہے یہ سخی تھے بہت زیادہ حتیٰ کہ یہاں تک سخی تھے کہ عمارتیں بنواتے تھے پھر ان کو توڑوا دیتے تھے پھر بنواتے تھے پھر توڑوا پوچھا آپ کیوں ایسا کرتے ہیں تو کہنے لگے کہ آخر غریب لوگ کہاں سے کھائیں غریبوں کو کھانا ہے نا پھر غریب میں عمارتیں بناتے رہیں گے اور کھاتے رہیں گے کہ دیکھیں سامنے پتھر کے بنے ہوئے بہت بڑے بڑے مقابر ہیں یہ سب شاہی قبرستان ہے اور اس پہ قرآن پاک کی آیات لکھی ہوئی ہیں قرآن پاک کی تسبیحات لکھی ہوئی ہیں میں مسجد کے محراب کے ساتھ کھڑا ہوں کہ دنیا کا کوئی مصیبت زدہ آدمی اور تکلیفوں میں مصیبتوں میں مسائل میں مشکلات میں الجھا ہوا ہے دنیا کا کوئی ناممکن سے ناممکن ہے وہ شخص ایک عمل کر لے 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور ایک تسبیح درود پاک اگر آیت الکرسی آتی ہے تو ایک تسبیح آیت الکرسی کی پڑھے اور اس کی بہت زیادہ طاقت ہے اور اس کی بہت زیادہ تاثیر ہے اور اس کے بہت زیادہ کمالات ہیں مشکلات میں الجھنوں میں ناکامیوں میں پریشانیوں میں زندگی آخر تھک گئی ہو
اور حالات کا مارا ہوا ہو، چاہے وہ رشتوں کے مسائل ہیں، چاہے وہ صحت کے مسائل ہیں، چاہے وہ زندگی کی کوئی الجھن ہے اور زندگی کی کوئی پریشانی ہے، اور ان سے وہ تھک گیا ہو اور کہتا ہے کہ اب اس کا صرف مجھے موت ہی ہے کہ میری موت آ جائے گی اور میری موت اس کا علاج ہے، تو ایسے تمام زندگی کے معاملات ہیں اور مشکلات ہیں۔ یہ مسجد کا عمل بہت مشکل کشا عمل ہے۔ یہ سارا قبرستان ہے، شاہی مقابر ہیں، شاہی مقبرے ہیں، یہ سارے کے سارے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی مغفرت فرمائے اور حضرات کے درجات کو بلند فرمائے۔ انشاءاللہ ان کے لیے اللہ کا نام ہے، کلام ہے اور ذکر ہے۔ اللہ پاک اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔